محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے لیے عین ایمان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت مومن کے لیے ایسی ہے گویا جسم میں جیسے جان ہو۔ تو دوستوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اہل و عیال، اپنے ماں باپ، بال بچوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عزیز دوستوں، دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پیدا ہو؟ آئیے مولانا سید امین القادری صاحب کی زبان میں ہم سنتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ چونکہ ہر جمعہ کو یا ہر شب جمعہ کو آپ کی اس مسجد میں سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع منعقد ہوتا ہے، اور آج بھی ہم سب جمع ہیں۔ آج ایک اہم عنوان کی طرف ہم اپنی توجہ کو مبذول کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر آج تک ہم نے یہ سنا اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے، اپنے خطباء سے، اپنے پیروں سے، اپنے مشائخ سے کہ حضور سے عشق کرو، حضور سے محبت کرو۔ اس لیے کہ حضور سے عشق کرو گے، حضور سے محبت کرو گے تو مومن بن جاؤ گے، مومن کامل بن جاؤ گے۔ حضرت عارف رومی سے کسی نے کہا تھا کہ میں کیا بنوں کہ میں سب کچھ بن جاؤں گا؟ تو عارف رومی نے کہا تھا تو عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا۔ اور یہ آسان نہیں ہے۔ عشق، کسی کا بھی عشق آسان ہے۔ جب ہما شما یعنی ہمارا اور آپ کا ایک دوسرے کا عشق آسان نہیں ہے تو جان کائنات کا عشق کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، خسرو نادی پریم کی الٹی وا کی دھار، خسرو نادی پریم کی الٹی وا کی دھار، جو نکلا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ یہ عشق کا وہ دریا ہے جو اس میں ڈوب جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو نکل کے بھاگ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو عشق رسول کے بڑے فضائل ہمارے یہاں ہیں، عشق رسول، عشق رسول۔ لیکن اس پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ عشق رسول پیدا کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ گفتگو اکثر ہم سے رہ جاتی ہے کہ عشق تو کرو ان سے، لیکن عشق پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تو عشق رسول کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ہم بازار سے خرید کے لائیں، یا کوئی پھل ہے کہ اس کو کھا لیں، ایسا تو ہے نہیں، بلکہ عشق رسول کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی چیز جس سے دل میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے وہ ہے درود شریف کی کثرت کرنا۔ اگر انسان درود شریف کی کثرت کرے مطلب کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، تو اس کے دل کے اندر خود بخود محبت رسول پیدا ہوتی ہے، عشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ ایک وقت اس پر درود پڑھتے پڑھتے ایسے آتا ہے کہ انسان کی زبان چپ رہتی ہے تو بھی اس کی سانسیں درود پڑھتی رہتی ہیں، اس کا دل درود پڑھتا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ جب وہ سو جاتا ہے
تو نیند میں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں سوتے ہوئے بھی درود پڑھ رہا ہوں. یہ کیفیت ہو جاتی ہے, بے قابو ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں درود کے رنگ میں انسان رنگ جائے. کثرت سے درود پڑھنا. بزرگوں سے پوچھا گیا کہ کتنی مرتبہ درود پڑھنے والے کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والے میں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ کثرت کی کوئی حد ہی نہیں ہے, لیکن ایک فضیلت کے لیے کہ جو کم سے کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اس کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والے میں ہو.